बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हलीम जान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की व्लॉग का आगाज़ करते हैं। व्लॉग के आगाज़ में जो आज की जो अहम डेवलपमेंट है उस पर आज की इस व्लॉग में आपके साथ बात करेंगे। लेकिन आज इस वक्त जो पाकिस्तान में फौजी ऑपरेशन का ऐलान करती ही सियासी पारा काफ़ी बढ़ चुका है। सियासी टेम्परेचर इस वक्त इस मुकाम पर आप पहुँच चुके हैं। बहुत बड़े बड़े ख़बरें हैं आज की इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करनी है। और पीटीआई और मौलाना फजल रहमान का बहुत बड़ा सरप्राइज़ आ गया है, उस पर भी आगे चलकर इस व्लॉग में आपके साथ बात करूँगा। सूरत हाल इस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली में इस वक्त धरना दे दिया है, उस पर भी आगे चल मैं डिटेल में आपके साथ बात करूंगा और वो वीडियो क्लिप्स भी आपके साथ शेयर करूंगा जो इस वक्त पाकिस्तान में फौजी ऑपरेशन का ऐलान होती ही जो सियासी टेम्परेचर है इस वक्त बढ़ चुका है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। तो आज की व्लॉग का आगाज़ करते हैं। व्लॉग के आगाज़ में जो बहुत बड़ी खबर है वो मैं आपके साथ इस वक्त शेयर करने जा रहा हूँ कि कल नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के लिए एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने सदारत की। आर्मी चीफ और तमाम सर्विसेज चीफ इस कमेटी में शामिल थी। इस कमेटी में सब ये जो आर्मी चीफ साहब भी इस कमेटी में मौजूद थी जो एपेक्स कमेटी में, और उसके साथ साथ दीगर जो सर्विस चीफ्स है उस एपेक्स कमेटी में मौजूद थी। इसकी सदारत कल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने की। और जो ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया गया है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ खैबर पख्तूनख्वा में या मुल्क के दीगर इलाकों में, तो उस वक्त सिचुएशन ये है, खबर ये है कि खैबर पख्तूनख्वा हो या मुल्क के दीगर इलाके हो, तो उसी हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात उलमा इस्लाम ने कौमी असम्बली में इसी हवाले से नारेबाजी भी की है और उसके साथ साथ कौमी असम्बली में धरना भी दिया गया है। वो क्लिप भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन इस वक्त उसके साथ साथ मुराद सईद के एक वीडियो इस वक्त मंजर आम पर आ गई है जो उस वक्त मुराद सईद इसी हवाले से क्या कह रहे थे, तो उसी हवाले से सबसे पहले आपने इस वीडियो को देखना है और उसके बाद डिटेल में आपके साथ जो कल एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ है उसके बाद से जो सियासी टेम्परेचर है वो काफ़ी बढ़ चुका है, उस पर भी आपके साथ डिटेल में बात करूंगा। तो आपने सबसे पहले मुराद सईद की जो ये क्लिप्स है आपने ये देखना है। इमरान खान के टाइम पे एक भी ड्रोन हमला नहीं हुआ, पाकिस्तान में अमन आया, खुशहाली आई, तरक्की आई। लेकिन फिर जब रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ तो खदशात थे और हमने खदशात से आपको आगाह किया। 4-5 सवाल पूछे थे, मैं आज आपके सामने रखूंगा। जून के महीने में हमने सवाल पूछे थे। पहला सवाल यह था कि क्या अफगानिस्तान आपने कोई डेलीगेशन भेजा है, और अगर भेजा है तो उसमें क्या मैंडेट दे के आपने उनको भेजा है। और मैंने सवाल उठाया कि नुमाइंदा तो मैं हूं, वोट तो हम लेके आए, स्वार्थ से मैं मुंतखब हुआ हूं, मलाकन डिवीजन से हमारे एमएनएस है। तो जब हमारी सूबाई हुकूमत को इल्म नहीं है, हमारे एमएनएस को एमपीएस को इल्म नहीं है, तो हमारे बिहाफ पे कौन गया है वजीरिस्तान। तो क्या यह सवाल गलत था? एक सवाल यह था। दूसरा सवाल यह था कि क्या बॉर्डर पे हमने फेंसिंग की है, और जब फेंसिंग की है तो क्या उसके ऊपर पाकिस्तानी कौम का पैसा लगा है, और जब पैसा लग चुका है उसके ऊपर तो वहां पे हम ये सरगर्मियां कैसे देख रहे हैं। डिफेंस मिनिस्टर से हमने सवाल क्यों, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन डिफेंस मिनिस्टर ने जवाब में जुगते मारी, कोई तवज्जो नहीं दी। फिर तीसरा जब हमने सवाल किया कि बॉर्डर जब फेंसिंग हो चुकी है तो ये लोग कैसे आ रहे हैं, ये सरगर्मियां कैसे नजर आ रही है। फिर इसी तरह हमने मजीद वहां पे सवाल पूछे और ये भी सवाल पूछा कि क्या इस खित्ते में फिर एक नई जंग का आगाज हो रहा है। क्या आप अमेरिका के अफगानिस्तान के विड्रॉल के बाद पाकिस्तान में और इस इलाके में इस खित्ते में उनको असर रसूख चाहिए, क्या उनको यहां पे अड्डे चाहिए, क्या उनको एयर स्पेस दिया जाएगा, क्या यह एयर स्पेस दिया जा चुका है। अगस्त का महीना आता है, अगस्त के महीने में इंटीरियर मिनिस्टर यह बयान दे रहे थे कि मजाक है। डिफेंस मिनिस्टर वहां पे झुकते मार रहा था, फॉरेन मिनिस्टर तो मार्को पोलो बन के पूरी दुनिया के चक्कर लगा रहा था। हालांकि अफगानिस्तान में उसका काम था, वो पूछ लेता, वो जवाब दे रहता, पार्लियामेंट का काम था। लेकिन उस वक्त खामोशी। होता क्या है सर कि पब्लिक मोबिलाइज होती है। मलाकन डिवीजन में लाखों की तादाद में स्वात, ख्वाजाखेला, कबल, मिंगवरा, बरीकोट, बुनेर, दिर लोअर, दिर अपर,
وہاں پہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکل آتے ہیں اور ایک ہی مطالبہ ہوتا ہے. ایک مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کسی کی جنگ میں ایندھن نہ بناؤ. ہم نے جو سوال پوچھے ہمیں اس کا جواب دو. ہم نے عرصے بعد امن دے کے ہمارے امن کو تباہ ہونے سے بچاؤ, خدا کے لیے ہمارے لوگوں کو بچاؤ, ہمارے امن کو بچاؤ. لیکن جب یہ لوگ موبلائز ہو گئے تو وہاں سے حالات ٹھیک ہو گئے اور وہاں سے واپسی ہو گئی. تو لوگوں کا ایک اور سوال آ گیا سامنے کہ یہ آئے کیسے تھے اور یہ پھر گئے کیسے. فینسنگ ہو چکی ہے نا بارڈر پہ, تو سوال تو بنتا ہے نا کہ آئے کس راستے سے, گئے کس راستے سے. اس سوال کے جواب میں کیا ہوتا ہے, میرے اوپر بغاوت کے پرچے ہو جاتے ہیں. اس سے سوال کرتا ہوں تو اس کے حلیے میں دھمکی مل جاتی ہے, اس سے سوال کرتا ہوں تو اس کے حلیے میں بندہ سامنے آ جاتا ہے. تو بندہ کیا کرے, کیا غلط کیا تھا, کیا سوال پوچھا تھا, اپنے لوگوں کا امن مانگا تھا, زندگیاں بچانے کا سوال اٹھایا تھا. تو جی اس وقت آپ نے یہ ویڈیو کلپ دیکھا, تو اس کے ساتھ ساتھ جو کل ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اس کی صدارت جو وزیر اعظم شہباز شریف نے کی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو چاروں صوبوں کی وزیر اعلیٰ ہے بشمول جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہے, اس وقت خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور نے ایپیکس کمیٹی میں اجلاس کی تھی. اس اجلاس میں شرکت کی تھی اور ایک نیا آپریشن کا اعلان ہونے جا رہا ہے, جس سے اسے پہلے آپریشن ہوئی ہے پاکستان میں. اس سے پہلے بہت سے ایسے آپریشن ہوئی ہے جو آپریشن ضرب غضب اور آپریشن رد الفساد کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. اس کے بعد ایک اور نیا آپریشن شروع کیا جو منظوری دی گئی ہے وفاقی حکومت کی طرف سے, یعنی شہباز شریف کی حکومت کی طرف سے. یہ ایک اور جو آپریشن کی منظوری دی گئی ہے اسی حوالے سے آپ کے ساتھ بات کروں گا, اور یہ آپریشن دہشت گردی کے خلاف کیا جائے گا. اس آپریشن کا نام دیا گیا ہے عزم استحکام, یعنی استحکام کے لیے ہمارا عزم. آج جو قومی اسمبلی میں ہوا ہے اس کے حوالے بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, اور پی ٹی آئی اور مولانا فضل الرحمان کی جو آج اس آپریشن کے حوالے سے جو نعرے لگائی ہے اس پر بھی آپ کے ساتھ بات کروں گا, اور اس ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جس میں انہوں نے جو پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرز ہیں انہوں نے جو اس آپریشن کے حوالے سے نعرہ بازی کی ہے. تو آپ اس حوالے سے بھی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اس آپریشن کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی تحفظات ہے, آپ خود بھی اس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ یہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی جو سینئر لیڈرشپ ہے قومی اسمبلی میں موجود ہے, اور اسی آپریشن کے حوالے سے کیا کہتے ہیں. تو آپ نے یہ ویڈیو بھی کلک میں دیکھا, تو اس کے ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف اور ان کے درمیان جو جس طرح سے معاملات آگے بڑھ رہے تھے, لیکن دیکھنے میں یہی آ رہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان اور پاکستان تحریک انصاف یعنی جے یو آئی کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کا اتحاد ایک حد تک نہیں ہو سکتا, کیونکہ بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ کافی عرضہ ہو گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور جے یو آئی ایک پیج پر نہیں آئے تھے. لیکن جس طرح سے کل آپ نے دیکھا کہ جو نئی آپریشن کا اعلان کر دیا گیا ہے عزم استحکام کے حوالے سے, جو پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف یہ آپریشن کیا جائے گا, تو اسی حوالے سے جو مولانا فضل الرحمان سے آج سے 2-3 دن پہلے جو پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بھی ملاقات کی, جب محسن نقوی صاحب نے بھی اس کے ساتھ ملاقات کی, لیکن آپ اس کا نتیجہ دیکھ سکتے ہیں یا ان کی جو منفی اثرات دیکھ سکتے ہیں حکومت کے لیے, وہ آپ خود اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان اس وقت حکومت کی بجائے پی ٹی آئی کے ساتھ دیں گے, کیونکہ اس وقت پی ٹی آئی کا بھی یہی مطالبہ ہے. اور مولانا فضل الرحمان اگر اپنا جو اس کا سیاسی مقام ہے, اس کو جو سیاسی اس کا قد ہے اس کو بڑھانا چاہتی ہے,
تو اسی حوالے سے اس کو پی ٹی آئی کا ساتھ پھر دینا ہوگا، اور پی ٹی آئی اسی حوالے سے ان کا بہت زیادہ کنسرن ہے کہ اگر دوبارہ یہ جنگ مسلط کر دی گئی پاکستان میں تو اس کا کافی زیادہ نقصان خاص طور پر خیبر پختونخوا اور پاکستان کو ہو سکتا ہے۔ یہ آپریشن مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی کے درمیان جو آج اس آپریشن کے حوالے سے جو نعرے لگائی گئی تھی اس آج جو قومی اسمبلی میں، جو میں نے ابھی اس وقت آپ کے ساتھ جو یہ کلپ شیئر کی تھی، یہ اسی حوالے سے تھی۔ جو آپریشن کا اعلان ہو گیا ہے اس کے ساتھ سیاسی ٹمپریچر کافی بڑھ چکا ہے، لیکن اسی حوالے سے مراد سعید صاحب نے جو ویڈیو شیئر کی گئی تھی وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی۔ جو مراد سعید صاحب اسی حوالے سے ان کی جو تحفظات تھی، جو ان کی گورنمنٹ کا خاتمہ کر دیا گیا تھا، تو اسی حوالے سے مراد سعید صاحب نے کافی زیادہ مرتبہ اسی جو حالات بن رہے تھے خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے حوالے سے، تو مراد سعید صاحب نے کافی عرضے سے اسی بات کی طرف اشارہ کرتی نظر آ رہی تھی۔ اس کے حوالے سے کافی زیادہ احتجاج بھی آپ نے دیکھی ہوگی کہ مراد سعید صاحب نے کی تھی کہ خیبر پختونخوا میں امن قائم کیا جائے، لیکن اس وقت کی حکومت یہی شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی جو مراد سعید صاحب کی پیچھے ان کی باتوں پر کوئی عمل درآمد نہیں کیا جا سکتا تھا۔ لیکن اگر آپ اس وقت دیکھا جائے تو ان کی نقصان اب بھگتنا پڑ رہا ہے، اور پاکستان نے عزمی استحکام کے حوالے سے ایک اور فوجی آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک طرف مولانا فضل الرحمان پی ٹی آئی کا اتحاد نہیں ہو پا رہا تھا، لیکن جب سے فوجی آپریشن کا اعلان ہوا ہے مولانا اور پی ٹی آئی کے درمیان رابطے تیز ہوتی ہے، اور آج اسمبلی میں بھی جس طرح سے اس آپریشن کے حوالے سے نعرے لگائی ہے تو اس سے آپ خود بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان اور عمران خان کا اتحاد ہو چکا ہے۔ یعنی اگر اتحاد نہیں وہ بھی پا سکتا تھا، لیکن جو اس وقت سچویشن بن گئی ہے تب سے اس آپ اندازہ خود لگایا جا سکتا ہے کہ عمران خان اور مولانا کی جو اتحاد ہے وہ اب کوئی نہیں روک سکتا، وہ اس کا اتحاد لازماً ہوگا، کیونکہ اس وقت اگر آپ دیکھا جائے تو اس وقت قومی مفاد یا قومی سلامتی یا جو اس وقت سچویشن بن گئی ہے تو اس کا معاملہ ہے۔ اور یوں بظاہر لگ رہا ہے کہ جو حکومت کی طرف سے فضل الرحمان کے ساتھ معاملات کرنے کی بات بن رہی تھی، تو اسی دوران جو آپریشن کا اعلان کر دیا گیا ہے اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب حکومت کی بجائے پی ٹی آئی کی ساتھ دیں گی۔ اس کے بعد پی ٹی آئی نے فوجی جو قومی اسمبلی میں دھرنا بھی دیا ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ Military operations, no manzoor. 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 Qbal watan la, aman wadu. 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 Qbal Pakistan la, aman wadu. Wadu wadu, aman wadu. Qbal Pakistan la, aman wadu. Qbal Pakistan la, aman wadu. Qbal Pakistan la, aman wadu. Qbal karobar la, aman wadu. Qbal karobar la. We want peace. We want peace. We want peace. We want peace. تو یہ کلپ بھی آپ نے دیکھا، آپ خود بھی اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے، لیکن ابھی تک آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکے۔ اپنے اور اپنے پیاروں کا سب سے زیادہ خیال رکھیے۔ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔